ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے. اخوندزادہ چٹان صاحب موجود تھے میرے ساتھ اور طاہر حسن صاحب تھے, اور ابھی مجھے جوائن کیا ہے شکیلہ لقمان صاحبہ نے. شکیلہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آج کی بات کی جائے تھوڑی سی, تو اس کے اندر میں ڈیٹیل یہ دیکھ رہی تھی کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا, پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آنے والے ہفتوں میں جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بلوچستان کی طرف جائے گی, اور جس طرح کا ہلاک انہوں نے کراچی کے لیے ایم کیو ایم کے ساتھ کیا, اسی طرح بلوچستان میں ہلاک کرنے جا رہی ہے باب کے ساتھ, یعنی کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ. کتنی حد تک یہ بات درست ہے, اور اس طرح کے جو الحاق ہیں مختلف جماعتوں کے ساتھ وہ نون لیگ کو کتنا فائدہ دیں گے؟ جی بہت شکریہ آپ کا مجھے کال پہ لینے کا. دیکھیے میری بات سنیں, کیا برائی ہے اس میں؟ جب الیکشن ہوتے ہیں تو جمہوری طریقہ ہے کہ ساری جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنا وہاں جسے مزدلا کریں, اب وہ کہ جس مرضی صوبے میں جا کے اپنا کام کریں, وہ بلوچستان میں کریں, وہ سندھ میں کریں, وہ پنجاب میں کریں, جہاں مرضی کریں. یہ ہر ایک کا رائٹ ہے, کوئی ہم غلط مقام تو نہیں کرنے جا رہے نا. دیکھیں اگر ہم نے ایم کیو ایم سے الحاق کیا ہے, اس میں کوئی برائی ہے, پارٹیاں کرتی ہیں. ہمارے ساتھ ڈی ڈی پی اے جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ الحاق مطلب بات چیت سے بھی ہو رہی ہے. تو باقی یہ جو ہے اگر ہم بلوچستان میں کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ 2013 میں ہماری حکومت نہیں تھی ادھر, اور پھر اس کے بعد میں مل کے پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے اسے گرا دیا تھا. ہمارے پاس حکومت تھی اس وقت, ہم سارے صوبوں میں حکومت تھی, سوائے کے پی کے بھی ہم نے خود پی ٹی آئی کو جو یہ حکومت دیتی تھی کہ چلیں یہ کر لیں, ورنہ اس وقت بھی ہماری بلوچستان میں تھی, ہماری جو تھی. شکیلہ لقمان صاحبہ تھوڑی سی ڈسٹورشن ہے آپ کی آواز میں نا, مجھے صحیح سے تھوڑا سمجھ نہیں آ رہا ہے. پروڈیوسر صاحب تھوڑا سا والیوم ان کا بڑھا دیں. اخوندزادہ صاحب آپ نے شکیلہ لقمان صاحبہ کی گفتگو سن رہے ہوں گے. میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا یہ ٹیکنیکل ایشوز ریزالو ہو جائیں تو پھر ہم اس پہ آتے ہیں. ہم تھوڑی سی ان کی بات کر لیتے ہیں. نون لیگ کا ہم نے یہ اتحاد دیکھا یہاں پر کہ انہوں نے ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ باضابطہ طور پر شامل کیا. اس کے علاوہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو جی ڈی اے ہے اس کو بھی شامل کیا جائے گا, اور بھی دوسری جماعتوں کے نام ہے کہ ان کو بھی شامل کیا جائے گا, اور جماعت علماء اسلام جو فضل الرحمان کا گروپ ہے اس کو بھی شامل کیا جائے گا سندھ میں اپنی سیٹس کھڑی کرنے کے لیے, حکومت بنانے کے لیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جب ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ کے اندر اگر یہ 4 جماعتیں مل جاتی ہیں تو آپ کو ٹف ٹائم دیں گی کیا پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیے جی, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو پہلے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ سے سندھ میں اتحاد ہو جاتا ہے, ساری جماعتیں اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 2008 سے ہم نے 2013 میں زیادہ وہ سیٹس لی, پھر 2013 سے 2018 کے الیکشن میں ہم نے زیادہ سیٹس لی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جیت ہے. ایک طرح سے ایم کیو ایم نے یہ تسلیم کر دیا کہ کراچی جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے, اور کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اکثریت ہو گیا ہے. اس وجہ سے یہ لوگ مجبور ہو گئے کہ جا کے اور دوسرے پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کرے. تو اس کا ایم کیو ایم کو بھی نقصان ہے, اور اس کا میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ کو بھی بہت بڑا نقصان ہوگا. ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھ لیں ابھی تک مسلم لیگ جو ہے وہ پوری سندھ میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الیکشنوں میں ہمیشہ سے اتحاد کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آپ نے آپ کو وفاقی پارٹی سمجھتے ہیں, اور یہ تو پھر اس کو چاہیے کہ پوری سندھ سے یہ اپنی انتخابی نشان پہ الیکشن لڑے. اس سے مسلم لیگ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر اس کی سیٹ زیادہ آئے کم آئے لیکن ان کی پارٹی بن جائے گی. اتحادوں میں مسلم لیگ کی پارٹی سندھ میں نہیں بن سکتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی انہوں نے اپنی پارٹی کو بنایا, کچھ زیادہ سیٹیں نکالی. مسلم لیگ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی ہے, اس کی وجہ بھی یہی اتحاد ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا نقصان تو پیپلز پارٹی کو نہیں ہوگا, لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ ایم کیو ایم کو بھی ہوگا, اور اس کا نواز لیگ نقصان کو جو بھی ہے ہوگا. میں وہ شکیلہ مسلم لیگ لقمان کو صاحبہ بھی کے پاس ہوگا. جاتی ہوں, ان سے پوچھ لیتی ہوں. شکیلہ صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ذرا بتائیے گا کیا واقعی جو ہے مسلم لیگ نون کو اتنا نقصان ہوگا سندھ میں اگر وہ الحاق کرتی ہے مختلف یہ 4 جماعتی جو اتحاد کرنے جا رہی ہے اس پر؟ شکیلہ صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا, اخوندزادہ صاحب میرے خیال سے ان کی لائن کا کوئی ایشو ہو گیا ہے.
آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں اخوندزادہ صاحب کہ بشیر میمن صاحب جو کہ ایکس جو ہے سربراہ ہیں ایف آئی اے کے، ان کو جو ہے پورے سندھ کی صدارت دے دی گئی ہے، اس چیز کو کیسے آپ دیکھیں گے؟ آپ دیکھیے جی، یہ بشیر میمن صاحب کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ کس پارٹی میں جانا چاہتے ہیں. نوکری کے بعد وہ ایک آزاد شہری ہے، وہ کسی بھی پارٹی میں جا سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ہر انسان کا ایک اپنا سیاسی تربیت ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر ڈاکٹری کا کام اچھی اور احسن طریقے سے کر سکتا ہے. ایک انجینئر کا کام اچھی طریقے سے کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی فیلڈ میں اچھی شہرت کا مالک ہے یا اچھی طریقے سے جانتے ہیں تو وہ ہر کام اچھی طریقے سے جانتا یا پاسٹ ہوگا. میں فیور کی بھی ہو جماعت کو، یہ بھی تو ایک جی میں نے کہا یہ پاسٹ میں انہوں نے جب اپنے دور سروس میں انہوں نے فیور بھی تو کیا تھا مسلم لیگ نون کو. وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ پیور تھا یا وہ حقیقت کہہ رہا تھا، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جتنا اپنی، کیونکہ اچھی شہرت کا مالک تھا بشیر میمن صاحب اپنی سروس کے دوران، میں اس کو بہت اچھا سمجھتا تھا اور اب بھی بہت اچھا سمجھتا ہوں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ سروس میں اچھی کارکردگی کی ہے تو اس کی سیاست میں بھی کارکردگی اچھی ہوگی. آپ نے دیکھ لیا عمران خان صاحب کرکٹ میں اچھا کپتان تھا، اچھا کھلاڑی تھا، لیکن سیاست میں آ کے انہوں نے کیا کیا، ملک کے ساتھ کیا کیا، اپنے پارٹی کے ساتھ کیا کیا، اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کیا، کیونکہ وہ بیسیکلی سیاستدان نہیں تھا. وہ بیساکھیوں پہ آ گیا تھا اور جس دن بیساکھیاں ہٹ گئے انہوں نے وہ کچھ کیا جو ابھی تک سیاست میں شاید کسی نے نہیں کیا ہوگا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بشیر میمن صاحب ایک اچھا تو تھا، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے وہ کارکردگی سیاست میں بھی اسی طرح رہے گی. سیاست علیحدہ فیلڈ ہے، پولیس یا ایف آئی اے وہ علیحدہ چیز ہے. جی بہت شکریہ. شکیلہ صاحبہ، میں آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں. جی جی بالکل، بہت اچھی آ رہی ہے. اچھا گڈ. میں یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ نون لیگ نے جو سندھ میں الحاق کیا ہے، 4 جماعتی الحاق کرنے کی کوشش کری ہے، جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جے یو آئی ایف گروپ یعنی فضل الرحمان گروپ سے بھی کرے گی، ایم کیو ایم سے آلریڈی کر چکی ہے، جی ڈی اے سے بھی کرنے جا رہی ہے. کتنا فائدہ ہوگا مسلم لیگ نون کو الیکشنز میں اس اتحاد سے؟ میں ایک بات بتاؤں، دیکھیں ہمارے پاس سندھ میں پچھلی دفعہ بھی ایک ہماری سیٹ نہیں تھی، اس سے پہلے بھی نہیں تھی، لیکن یہ تو پورے پاکستان میں ہر پارٹی کا حق بنتا ہے کہ جہاں وہ مرضی کام کریں. اگر ہم کوشش کریں، دیکھیں انہوں نے پنجاب میں آ کے پچھلی دفعہ بھی سیٹیں لی اور پھر بھی کام کریں. ہم نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے یا پنجاب میں آ کے کیوں جو ہے کر رہی ہے. انہوں نے شروع میں ہی بلکہ کہہ دیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کام کریں گے یہاں پہ اور ان کے ساتھ وہ ملنے جا رہے ہیں. ہم نے تو بالکل بھی نہیں کہا کہ وہ کیوں کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا بالکل بھی وہاں پہ سندھ میں جو ہے وہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی کوئی سیٹ نہیں نکالی، اور اگر ہماری کوشش ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ان کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے اور کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. کوئی پارٹی، ہر پارٹی پورا میدان کھلا ہوتا ہے الیکشن میں، اور جہاں مرضی کو جا کے کھیلے، جہاں مرضی کو کام کرے اور جس طرح مرضی اس نے اپنا کام کرنا ہے. اور اس کے بعد میں جا کے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی الیکشن کے بعد کہ ہم نے کس کے ساتھ کس طرح کام کرنا ہے یا کس پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اب جو ہے ہر ایک کے لیے میدان کھلا ہے، ہر ایک نے اپنے لیے کام کرنا ہے اور ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے. اگر وہ ایم کیو ہمارے پاس آئی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ سندھ میں کام نہیں ہوا، کراچی میں نہیں ہو سکا، تو وہ آئی ہے ہمارے پاس. آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہم مل کے کام کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کسی کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے یہ بات کہ بھئی کیوں اس طرح ہو رہا ہے. اچھا شکیلہ رحمان صاحبہ، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آج جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بیان دیا کہ وزیر اعظم بھی، وزیر اعلیٰ سندھ بھی اور میئر کراچی تو ویسے ہی جعلی ہے، یہ تینوں جعلی ہوں گے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ. اس بیان کو آپ کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ جی میری بات سنیں، دیکھیں بلاول بھٹو نے 100 دفعہ کہیں اور ہمیں خوشی ہے اس بات کی. لیکن جب کوئی پارٹی الیکشن میں، ساری سیاسی پارٹیاں جو ہے جب میدان میں جاتی ہیں تو وہ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دیتی ہیں، اپنا اپنا منشور دیتی ہیں. وہ پیپلز پارٹی بھی دے گی، بی اے پی ایم ایل این بھی دے گی، اس کے بعد جو دوسرے جماعت اسلامی ہے وہ دے گی، مولانا فضل الرحمان ہے وہ دے گی، ساری پارٹیاں دیں گی، اپنا اپنی بات کریں گی، اپنا اپنا منشور پیش کریں گی. اور اس میں اگر وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بھی ہوگا، ہمارا وزیر اعظم بھی ہوگا، تو کیوں نہیں؟ اس کو حق بنتا ہے. ہم نہیں کہتے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ اگلا
जो नवाज शरीफ साहब है, तो इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है, और ये खुले दिल से इन चीज़ों को हम एक्सेप्ट करते हैं, और सबको करना चाहिए। इसमें कोई हमें वो नहीं है, हम कोई माइंड नहीं करते, या हम क्यों कहेंगे? ज़ाहिर है वो अपने इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो जरूर कहेंगे। हम भी कहेंगे क्या हमारा फलाना वजीर आजम हम बनाएंगे या वजीर आजम बनाएंगे, तो ये एक अच्छी बात है। कोई ये तो नहीं कहेगा अब हमारी पार्टी या पीपल्स पार्टी या पीटीआई या कोई पार्टी है उसके ये नहीं कहेगी ये हम तो नहीं जीतने जा रहे, फलाना जीतने जा रहा है, फलाना क्या वजीर आजम होगा, तो ये बात कोई भी नहीं करता, ठीक है ना? नहीं, वो बात सही है। इलेक्शन कैंपेन के हवाले से अगर आप किसी दूसरे सूबे की पार्टी के साथ इलाहा करने जा रहे हैं तो ये एक रीज़नेबल बात है, समझ में आती है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो 13 जमाती इत्तेहाद था इमरान खान साहब के खिलाफ, उसमें तो साथ थी, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जब ये हुकूमत डिसॉल्व हुई और निगरान हुकूमत आई है तो उनके रास्ते बिल्कुल अलग अलग हो गए। देखिए मेरी बात सुने, उस वक्त हम सारे मिलके चले हुए थे, और ये एक बड़ी अच्छी खुशाइन बात थी कि 13 जमातों का एक हलकात हुआ था, पीडीएम बनी थी, जिसमें सारे वजीर आजम का मैं समझती हूँ उस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ का बहुत बड़ा ये दिल था, और वो मतलब सब पार्टियां भी सारी उनके साथ मिलकर अच्छी तरह उन्होंने चलाया, हुकूमत चलाई। देखिए अब उसके बाद हर पार्टी अपनी अपनी इंडिपेंडेंट जो है वो आ रही है। पीपल्स पार्टी के साथ हमारा कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए ये जो बातें हैं ये इलेक्शन का एक हिस्सा होती हैं। हर पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी के बारे में कुछ ना कुछ कहती है, और ये कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो पहली दफा तो नहीं इलेक्शन हो रहे पाकिस्तान में, यही माहौल होता है, इसी तरह की बातें होती हैं कि हमने ये करना है, दूसरी पार्टी कहती है हमने ये करना है। पीपल्स पार्टी के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। हमने जो 1.5 साल हुकूमत की है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, उनमें हमने बहुत अच्छी तरह चले हैं, वो हमारे साथ चले, हम उनके साथ चले हैं। आज भी हमें कोई उनसे शिकवा शिकायत कुछ नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, अब अपना काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम कोई उनके साथ, देखिए मेरी बात सुनो, ये पिछले दिनों में मियां नवाज शरीफ साहब थे हमारे कायद, उन्होंने जरदारी साहब जो सदर थे साबिक सदर, उनको कॉल किया, उनकी आपस में बातचीत हुई है। लेकिन देखिए जब नेशनल लेवल पे कोई बात होती है तो उसमें वो आज भी हम इकट्ठे हैं। हर बात में उन्होंने आपस में एक दूसरे से आयदा किया है कि भाई हमने मुल्क की खातिर जो है वो हमने मिलके बैठे चलना है। मुल्क में कोई मसला है, कोई इकोनॉमिक है या मुआशी है, सियासी या कोई चीज़ ऐसी भी, उसमें हम इकट्ठे हैं मुल्क की खातिर, अपने मुल्क और अवाम की खातिर बिल्कुल हम इकट्ठे हैं। लेकिन इलेक्शन हारेंगे अपना अपना लड़ना है, इलेक्शन हर बंदे ने अपने अपनी जो है वो चाल चलनी है, अपने अपने काम करना है, अपना अपना मंशूर देना है। तो दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है अखुंज़ादा साहब, आपने शकीला लुकमान साहिबा की गुफ्तगू सुनी। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था, इससे पहले भी आपके काफ़ी रहनुमाओं ने जो ये मशवरा दिया है मुस्लिम लीग नून को कि मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा अगर वो दूसरी पार्टियों से इलाक़ करती है सिंध के अंदर, उनका जो वोट बैंक है वो मुतासर होगा। मुस्लिम लीग नून की आपको लगता है कि स्ट्रेटजी ये नहीं है कि वो वफाक में बैठे और पंजाब में वापस ले अपना वोट बैंक, उसका सिंध मेरे ख्याल से शायद इतना टारगेट ना हो? देखिए जी, हम सियासी पार्टियां और हमारे पूरा मुल्क जो है ये हमारा है, पाकिस्तान हमारा है। हमने पैकेट में बंद करके सियासत नहीं करना चाहिए। हमें पूरी पाकिस्तान की सियासत करना चाहिए। हमें सिंध की हुकूक का भी आवाज़ उठाना है, हमें गिलगित बल्तिस्तान का भी आवाज़ उठाना है, हमें पाटा का भी आवाज़ उठाना है, बलूचिस्तान के मसाइल की तरफ भी हमें तवज्जो देना है। तो तमाम पार्टियों को चाहिए कि वो हर जगह पे अपनी तंजीमें बनाए, हर जगह पे अवाम का खिदमत करे। देखिए हमने फैसला किया है कि हम पूरे मुल्क से जो है अपने इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ, सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो सकता है, कहीं पे हमारा 6-7 हज़ार 10 हज़ार वोट है और वहाँ पे हमारा लाइक माइंड पार्टी है, तो हम चाहेंगे कि हम अपना वोट उनको दे दे। या अगर एक जगह पे हमारा लाइक माइंड पार्टी है और इसका 5-6-10 हज़ार वोट है और इसका कैंडिडेट कामयाब नहीं हो सकता है, तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना वोट हमें दे दें। लेकिन हमारा ख्वाहिश ये है कि हम पूरे मुल्क से अपने टिकट पे और अपने इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। इसका वजह ये है कि अगर आप इलेक्शन हार भी जाते हैं तो आपकी पार्टी बन जाती है। जो पार्टियां सिर्फ एक सूबे तक का और
محدود ہو گئی ہیں. حکومت بھی بناتی ہے پنجاب سے, تو پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے. پنجاب اتنا صوبہ ہے کہ اگر ہم سندھ, بلوچستان اور کہ پختونخوا کے سارے ایک پارٹی جیت لے اور پنجاب صرف دوسرا پارٹی جیت لے تو وہ حکومت بنائے گا. تو حکومت بنانا اور چیز ہے, قوم کا, ملک کا اور اس ملک کے عوام کا خدمت کرنا وہ اور چیز ہے. تو اقتدار تو ہر پارٹی کا خواہش ہے کہ ہم اقتدار دونوں میں الگ آئے, چیزیں کیسے لیکن ہو گئی, خدمت حکومت کا بنانا جذبہ اور سارے عوام ملک کی کا خدمت رکھنا کرنا. چاہیے. اخوانزادہ صاحب, یہ دو الگ چیزیں کیسے ہو گئی, حکومت بنانا اور عوام کی خدمت کرنا؟ حکومت بنے گی تو عوام کی خدمت ہوگی نا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ توجہ نہیں رکھے کہ میں صرف ایک جگہ پہ کام کروں تاکہ میں اقتدار میں آ جاؤں. میں سارا توجہ پنجاب پہ رکھوں کیونکہ پنجاب کی سیٹ زیادہ ہے. کہ میں نہیں بھائی, اقتدار میں آنا اپنی جگہ پہ ہے, لیکن خدمت ہم نے پورے ملک کے عوام کا کرنا ہے. اچھا, ہمیں ٹھیک یہ ہے. فرق نہیں رکھنا ہے کہ کون سا صوبہ چھوٹا ہے اور کون سا صوبہ بڑا ہے. یہ ہماری جو وفاق ہے یہ جسم کے حصے ہیں. اس طرح کا ایک حصہ بیمار ہوتا ہے, آپ کے خدا نخواستہ ہاتھ میں درد ہے, ٹانگ میں درد ہے, سر میں درد ہے, تو پوری جسم کو جو ہے وہ تکلیف دیتے ہیں. تو ساری پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ تنظیمیں کیا ہے, تنظیم یہ ہے کہ آپ کسی جگہ پہ تنظیم بناتے ہیں تو وہ تنظیم وہاں اس صوبے کے عوام کی خدمت کرتے ہیں, ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, ان کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں. تو تمام تنظیموں کو چاہیے کہ وہ پورے ملک میں اپنی تنظیمیں بنائیں اور پورے ملک میں لوگوں کی خدمت کرے. صرف اس پہ توجہ نہیں رکھے کہ صرف ہم پنجاب سے جیت جائیں گے تو اقتدار میں آ جائیں گے, ہمیں بلوچستان کی تنظیم کی لیکن ضرورت نہیں, فیڈرل کی گورنمنٹ ہمیں بنانے سندھ کے میں لیے پنجاب تنظیم سے کی ضرورت جیتنا تو نہیں. ضروری ہے نا. جی, میں نے کہا فیڈرل میں گورنمنٹ بنانے کے لیے پنجاب سے زیادہ سیٹیں لینا تو ضروری ہے نا. بالکل ضروری ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ پنجاب کو نظر انداز کرے, لیکن ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ تمام پارٹیاں پنجاب کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ہمارے اکائیاں ہیں, جو وفاق کی ہماری جسم کی دوسرے حصے ہیں, چاہے وہ کشمیر ہے, کشمیر کا ووٹ تو یہاں پہ نہیں ہے, لیکن کشمیر بھی ہمارے جسم کا حصہ ہے, گلگت بلتستان بھی ہے, بلوچستان, پختونخوا بھی ہیں. تو تمام پارٹیوں نے تمام لوگوں کا ایک جیسا خدمت کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. شکیلہ لقمان صاحبہ, آپ کیا کہیں گی کہ تھوڑا سا ہم یہ گفتگو کو اس طرف بھی لے کے جاتے ہیں کہ ابھی جو کیسز چل رہے ہیں, نواز شریف صاحب ابھی واپس آئے ہیں اور جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ بھائی الیکشن سے پہلے جو ہے وہ دونوں پارٹیز کے جو رہنما یعنی عمران خان صاحب کو بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی انصاف ملنا چاہیے. اس اسٹیٹمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آئی. کیا نہیں کیا واپس آئے ہیں اور کیا کہا جاوید لطیف صاحب کا ایک بیان تھا اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب اور چیئرمین پی ٹی آئی کو انصاف ملنا چاہیے الیکشن سے پہلے. اس اسٹیٹمنٹ کی تھوڑی وضاحت کریں گی آپ؟ دیکھیں, میں نے یہ بیان تو نہیں سنا جاوید لطیف صاحب کا, لیکن یہ ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے اگر انہوں نے کہا ہے تو ویری گڈ. وہ بھی ملک کی ایک سیاسی جماعت ہے, جماعت پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف نام جو ہے عمران خان کا, ڈیفینیٹلی وہ چیئرمین تو ہے, لیکن یہ ہے کہ باقی لوگ جو اس میں جو کچھ لوگ جو ہے وہ جیلوں میں ہیں یا لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو ایک اچھے لوگ ہیں جن سے بات ہو سکتی ہے, جو ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہم ان سے, ہمارے جو قائد ہے اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ہم یہ تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو ایک پارٹی, ہم اس کو بالکل ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ کسی ہر سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے. سیاسی جماعت سے صرف ایک بندے یا چند لوگوں کا, جو ان کے کچھ جو لوگ جتنے بھی جنہوں نے 9/9 کا واقعہ کیا ہے ان کی بات تو بالکل نہیں کوئی کر رہا. نہ ہم عمران خان کی بات کر رہے ہیں, نہ جنہوں نے اتنا بڑا پاکستان دشمنی والا واقعہ جو تاریخ کا بدترین نما داغ ہے ہماری تاریخ کے اوپر وہ واقعہ جو ہے. لیکن یہ ہے کہ جو باقی لوگ جو ہیں ان کا حق ہے کہ وہ الیکشن لڑیں, جس میں آپ کو پتہ ہے استحکام پارٹی ہے, پھر پارلیمنٹ جو ہے جماعت ہے جو ہے اپنا کے پی کے میں. تو مطلب یہ ہے باقی لوگ بھی ہیں جو اچھے لوگ ہیں, تو بالکل انہوں نے الیکشن لڑنا ہے, ڈیفینیٹلی وہ الیکشن میں آئیں اور ان کے ساتھ ہماری بات بھی ہو سکتی ہے. کیوں نہیں, شہباز نواز شریف صاحب جو ہے وہ تو ہر ایک سے ملنا چاہتے ہیں, ہر پارٹی سے ملنا چاہتے ہیں, ہر پارٹی قائد سے ملنا چاہتے ہیں.
तो उन्होंने ये बात की है तो बहुत अच्छी बात है, मैं वेलकम करती हूँ इस बात को, लेकिन अच्छी बात आपकी है, बात उन्होंने जो से किया है। ही जो है ये सवाल है कि लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पंजाब में पिछली अगर हुकूमत की बात कर लें, इमरान खान साहब के दौर की 5-6 साल की बात कर लें, वोट बैंक बड़ी बुरी तरीके से मुतासर हुआ है मुस्लिम लीग नून का, उसको वापस हासिल करने के लिए मैं आपकी मैं सवाल कंप्लीट कर लूं, मैं आपकी बात को सेकंड कर रही थी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ नज़र नहीं आता कि मुस्लिम लीग जो है वो इलाक करेगी, वो वोट बैंक कैसे वापस आएगा जो 2017 से पहले जो था मुस्लिम लीग के पास था, मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब में था, और फेडरल में भी एक जो है उनका बड़ा अच्छा जो एक सेटअप था वो था। क्या अभी दोबारा वो सेटअप बनाने के लिए, फेडरल में नुमाइंदगी लेने के लिए कोई प्रेशर ग्रुप टाइप का बनेगा? क्योंकि अगर आप इस्तेहकाम पाकिस्तान को नहीं लेते अपने साथ, या इस तरह की एक दो पार्टीज़ और हैं जो कि पंजाब में थोड़ा बहुत वोट बैंक अपना बना चुकी हैं, पीटीआई को ही ले लें चलें, तो ये दो चीज़ें जो दो पार्टीज़ हैं इन्होंने वोट बैंक तोड़ा है मुस्लिम लीग नून का, वापस आ सकेगा आने वाले इलेक्शन में ये वोट बैंक? देखिए मेरी बात सुने, जहाँ जिस पार्टी को सूट करता है उसी के साथ ही मिलता है ना। ना ये मैंडेटोरी है कि हर सब पार्टियां ना मिलना मैंडेटोरी है, ये तो जिसको जहाँ पे फायदा होता है वहाँ ही मिलेगा। अब अगर हमने सीट की बात की है तो हमारी जरूरत है कि हम अपना वहाँ पे भी हमारा वोट बैंक हो, वहाँ पर भी हमारे कैंडिडेट्स हों, हमारे जो है वो लोग हों, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं कि आप पीटीआई मतलब ये है कि सॉरी केपीके में भी बनाएं या जो है इस्तेहकाम पार्टी से, ये तो आगे हमारी लीडरशिप बता सकती है, इसका मैं तो नहीं कुछ कह सकती। अगर वो महसूस करेंगे किसी कहीं तो वो इसका जवाब देंगे, लेकिन ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो कोई ऐसी बात होगी, अगर होगी तो आपको पता चल जाएगा। अखवंजादा साहब, एक आखिरी कमेंट आप ये दे दें कि आने वाले दिनों में जब बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन कैंपेन के लिए केपी जा रहे हैं, बलूचिस्तान जा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं, कितना फ्रूटफुल देखते हैं आप इसको? देखिए जी, इंशाअल्लाह ताला हम समझते हैं कि ये बहुत कामयाब दौरे होंगे और पाकिस्तान में अक्सरियत नौजवानों का है और एक नौजवान ही नौजवानों का मसाइल को समझते और इसको हल कर सकते हैं। जिस तरह के बीबी एक खातून थी, तो जब वो वज़ीर आज़म बनी तो उन्होंने वुमेन बैंक बनाए, वुमेन थाने बनाए और लेडीज हेल्थ वर्कर प्रोग्राम शुरू किया, ख़वातीन के लिए बहुत कुछ किया। तो इस तरह नौजवानों को हो कि बिलावल नौजवान है और इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। तो इस मुल्क के नौजवान, इस मुल्क के संजीदा तबका वो बिलावल के साथ है और हमें यकीन है, हमारा एक माजी है, हमने इस कौम का खिदमत किया है, हमने इस मुल्क को कई बार बहरानों से निकाला है और इस बार भी पाकिस्तान के अवाम के नजर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही पार्टी है, वाहिद पार्टी है जो इस मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकती है। और इंशाअल्लाह ताला हम आप देख ले कि हम इस मुल्क को एक साल के अंदर अंदर इस मुल्क में जो चाहे मईशत के बहराने हैं, चाहे दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है, इन तमाम मसाइल पे इंशाअल्लाह ताला अवाम के ताकत से और अवाम की दुआओं से इंशाअल्लाह ताला इस पे हम काबू पा लेंगे, हमें पक्का उम्मीद है। बहुत शुक्रिया अखवंजादा चटान साहब, शकीला लुकमान साहिबा, आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इसी के साथ मुनीर वगुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।